مجھے یاد نہیں، بہت زمانہ ہو گیا جب آخری الیکشن ہوا تھا، تو چونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی ان کا نظریہ مسلم مخالف نظریہ ہے، اگرچہ وہ کانگریس کے وزیر تھے، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کے لیے یہ ہمارے آستین کا سانپ بنے گا، مسلمانوں کے ساتھ جو ہوگا مسلمان تو اس کو برداشت کر ہی رہا ہے ملک کی آزادی کے بعد، لیکن اور حالات خراب ہو گئے، ٹکٹ نہ دیجیے۔ لیکن ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی تھے، انہوں نے بھی آخر کہا اور ان کو ڈوب دے دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم اقلیت کے خلاف پہاڑ کو ٹوٹ رہا ہے، وہ آسام کے چیف منسٹر کی طرف سے ٹوٹ رہا ہے، اور اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ 50,000 آدمی ہے جن کو اس نے بے گھر کر دیا ہے، ان کے گھروں کو توڑ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس گھر نہیں ہوگا میں اس کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ملک کے دستور کا آقا وہی بنا ہوا ہے، جو چاہے گا وہ کر دے گا، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ اور ایسی ذہنیت ملک کے مفاد کے خلاف ہیں، بلکہ ہندوستان کی جڑ کو کھودنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی، مگر اس کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ آج وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اس وقت پیش آ رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کانگریس کو آپ نے کئی بار اس طریقے کی چیزیں کہی ہیں، اس کے باوجود بھی حالات نہیں بدلی، اس پر عمل نہیں کیا گیا؟ یہ ہر پارٹی، آپ مجھ سے سیاسی سوالات مت کیجیے، آپ نے ایک واقعے کو پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوت جی نے جس طریقے کے بیان ابھی آئے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے بابری مسجد والا میٹر تھا، اس میں ہم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ان کی بہت اچھی سوچ ہے۔ آر ایس ایس کو مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے۔ ملک کے اندر جو نفرت کی ہوا چلائی جا رہی ہے بی جے پی کی طرف سے، اس کا توڑ اگر ہو سکتا ہے تو آر ایس ایس کا یہ نظریہ ہی ہو سکتا ہے جس نظریے کو پیش کیا۔ ہم اس نظریے کو کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظریے پر ملک چلے گا، اور ملک کے اندر نفرت پھیلانے والا ذہن اس کے اندر ختم ہوگا، اور یہی چیز ملک کے مفاد میں ہے۔ آپ کو لگتا ہے آر ایس ایس اور مسلمانوں کے ساتھ، جیسے آپ نے پہلے بھی ابھی کہا کہ ساتھ آئیں گے تو ملک کی جو فضا ہے جو اتنا آلودگی بھری ہو چکی ہے وہ اور بہتر ہو سکتی ہے، صاف ستھری ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میری اسی موضوع کے اوپر ان سے 7-8 سال پہلے بات ہوئی تھی، آپ کا ذکر بھی کیا تھا انہوں نے اپنے بیان میں۔ میری بات چیت ہوئی تھی، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ 8 سال پہلے کی میری بات آج تک ان کو یاد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو کہا انہوں نے اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے کو، لیکن تو بڑھیا اور ایک محاذ تھا کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب چونکہ ان کی گویا کہ گورننگ باڈی نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے، تو اس وقت ان کو کہنے کے اندر طاقت مل گئی ہے، اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کا سبب کرتا ہوں۔ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ ہم نے بابری مسجد میں تو حصہ لیا تھا آندولن میں، لیکن متھرا اور کاشی میں آر ایس ایس ساتھ دے، لیکن انہوں نے دوسری طرف یہ بھی کہا کہ ہم اپنے سون سیوک کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر چیز کے اندر تائید کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سن 91 کا جو قانون کانگریس کے زمانے کے اندر بنا تھا، وہ قانون اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اگرچہ انہوں نے بابری مسجد کو جو کہ کیس اس کا کورٹ کے اندر تھا انہوں نے الگ کر دیا تھا، ہم اس کی بھی مخالف تھے، لیکن اس کے اندر جو اس کی روح تھی کہ ملک کی آزادی کے وقت میں جو عبادت گاہ چاہے وہ کسی بھی قوم کی تھی، جس حیثیت میں تھی، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ ہم اسی قانون کی تائید کرتے ہیں۔ مدرسوں کو لے کر پورے ملک میں ایک الگ سا بیان ہے۔ اتر پردیش کی بات کریں، اتراکھنڈ کی بات کریں، آسام میں آپ کا نے ذکر کیا، سینکڑوں مدرسے سیل کیے گئے، بند کیے گئے۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ جو مدرسہ، دوسری طرف اتر پردیش میں بھی کورٹ نے یہ کہا کہ جو مدرسے سیل کیے گئے تھے ان کو ترنت کھولا جائے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے لیے کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے اس کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں ہمیں بھیج دیا تھا۔ ہمارا سینئر وکیل بھی سپریم کورٹ کا ہے، اس نے ابھی 3-4 دن پہلے بات کی ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو 6 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ ہم جن چیزوں کے اوپر لڑ رہے ہیں
ان پر برابر لڑتے رہیں گے، چونکہ اتراکھنڈ کا نظریہ بالکل دستور کے خلاف ہے، اتنے ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں اس کے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے۔ صاف طور پہ ہے جس طریقے سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ قانون پر یقین ہے اور آگے کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ بزنس اور افراد کے ساتھ سید مبشر، زی میڈیا۔